يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، للصائم فرحتان، روزدار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، دو خوشی کے موقع ہیں. پہلا موقع فرحۃ حین یفطر، پہلی خوشی روزدار کو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو حاصل ہوتی ہے. وفرحۃ حین یلقی ربہ، اور دوسری خوشی روزدار کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. کل کی حدیث میں جو ہم نے جانا تھا کہ روزہ بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے اور اللہ ہی روزے دار کا بدلہ عطا کرتا ہے. تو جب بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اس بندے کو دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے. تو ہم اپنے سلسلے کی طرف واپس آتے ہیں. آج جہنم کا بیان کا دن ہے. جہنم سے متعلق جہنم کا عذاب کیسے ہوگا، جہنم کی آگ کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، سلف صالحین جہنم کی عذاب کی آیتوں کو سنتے تو ان کا کیا معمول تھا، یہ آج کے درس کے نکات ہیں. سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ جہنم کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی بیان فرمایا اور جنت کا تذکرہ جہاں بھی بیان فرمایا، ان دونوں تذکروں میں جنت کے مقابلے جہنم کا تذکرہ زیادہ بیان کیا. جنت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں قرآن کریم کے اندر جہنم کے تذکرے کو زیادہ بیان کیا. اس کی توجیہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ انسانی فطرت اور انسان کی طبیعت ترغیب کے بجائے ترہیب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے. انسان کو خوش کرنے کے بجائے ڈرا کر اس سے معاملہ یا کام کرایا جا سکتا ہے. اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے، اسی بنیاد پر یا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. علماء نے یہی بیان کیا کہ اللہ نے جو قرآن کریم میں جہنم کا تذکرہ جنت کے مقابلے میں جو زیادہ بیان کیا وہ اسی لیے کہ انسان کی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے. دوسری بات جہنم کے سلسلے میں مجھے آپ کو یہ بتانی ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ آگ تقریباً، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجے زیادہ گرم اور شدید ہوتی ہے. 69 درجے جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں زیادہ شدید ہوا کرتی ہے. جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ 60 سے 70 ڈگری سیلسیس میں بن جاتا ہے. آگ میں جو کھانا پکاتے ہیں وہ آگ 70 سے 60 ڈگری سیلسیس میں کھانا تیار ہو جاتا ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ دنیا کے اندر جتنی بھی اونچی مقدار کی زیادہ سے زیادہ سیلسیس پائے جانے والی جو آگ ہے اس سے 69 درجے، اس سے 69 درجے جہنم کی آگ گرم ہوگی، شدید ہوگی. میں اور آپ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ انسان دنیا کی آگ ہی سے 10، 20، 25 منٹ میں اگر کوئی انسان آگ کے حوالے ہو جائے، آگ کی لپیٹ میں آ جائے تو وہ جل کر راکھ اور خاکستر ہو جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر جلانا ہوتا، جلا کر ختم کر دینا ہوتا تو جو دنیا کی آگ کافی تھی. لیکن جہنم کا عذاب انسان کو جلا کر ختم کرنے کے لیے نہیں ہے.
انسان کو مسلسل اور مستقل عذاب دیتے رہنے کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ آپ اس بات کی شدت کا احساس محسوس کریں کہ دنیا کی آگ سے زیادہ سخت آگ ہے، لیکن انسان کو جلا کر مکمل طور سے ختم بھی نہیں کر رہی ہے۔ یہ ایسی آگ ہے جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے خود کھینچا اور خود بتایا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، یہاں پر کافر نہ آرام سے جی سکتا ہے اور نہ اسے موت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا لا تبقی ولا تذر، کہ نہ تو موت آتی ہے اور نہ ہی پیچھا چھڑاتی ہے۔ یہ آگ اس قدر شدید ہوگی کہ نہ تو انسان کو ختم کر دے گی اور نہ ہی انسان کا پیچھا چھوڑ سکتی ہے۔ مستقل اور بے در بے انسان کو عذاب میں برابر جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی آگ بنائی جو انتہائی شدید ہے۔ اللہ سے مجھے اور آپ کو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ سلف صالحین، میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور جہنم اور عذاب کی آیتوں پر سے گزرتے تو وہ اس قدر روتے کہ بے ہوش ہو جاتے کبھی کبھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، یہ لوگ اس قدر روتے جب جہنم کی آیتوں کا تذکرہ ہوتا تو ان کی ہچکیاں بند ہو جایا کرتی تھی۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جہنم کے عذاب کا تذکرہ وہ سنتے تو ان کو خون کے پیشاب ہونے لگتے۔ امام ربی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے، رات کو آرام سے سو نہیں پاتے تھے۔ ان کی بیٹی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھ لیا کہ سارے گھر کے افراد تو آرام سے سوتے ہیں لیکن آپ اپنے پہلوؤں کو بار بار بدلتے کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم کی آگ کا خوف ہے جو مجھے سونے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جہنم کی آگ اسی قدر ہے ان عذاب ربک کان محذورا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ بنائی یہ ڈرنے کے حقدار ہے، اس سے ڈرا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرنے کی، ہم جہنم کی آگ سے ہم کو ڈرنا چاہیے، یہ ڈرنے کے قابل آگ ہے۔ محترم حضرات، جہنم کے مختلف درجات ہیں، اسی قدر جنت کے بھی مختلف درجات ہیں۔ جنت کے بھی مختلف دروازے ہیں، جس طرح جہنم کے بھی دروازے ہیں۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفاوت اور درجے مقرر کیے ہیں، کسی کو اونچے درجے کا عذاب دیا جاتا ہے، کسی کو سب سے نچلے گڑھے کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے چچا کو کیا فائدہ پہنچایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی زحزاح من النار ولولا انا، اگر میں نہیں ہوتا لکان اسفل من النار، تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے۔ یہ جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا انہ ہوا فی زحزاح من النار، یہ آگ کی سب سے اونچی اور اوپری پرت ہے جہاں پر صرف انسان کے ٹخنے تک آگ پہنچتی ہے۔ اسی آگ سے انسان کا ذہن دماغ کھولتا ہے۔ یہ جہنم کے عذاب میں سے سب سے کم ترین عذاب ہے۔ سب سے نچلا جو عذاب ہے وہ منافقین کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ انہی باتوں پر آج کے درس کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور جہنم سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔